الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ کیا ہے وہ ضرور فاسق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ بالیاء والتاء، یا اور تا کے ساتھ، یعنی یبغونا کو یبغونا پڑھ سکتے ہیں اور تبغونا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کس کے معنی میں؟ یطلبونا کے معنی میں، یعنی طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ من المداہنت والمیلی، یعنی کہ چاپلوسی اور کجروی۔ میں آپ کو بتا دوں، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ مداہنت کسے کہتے ہیں؟ مداہنت کہتے ہیں اظہار و خلاف ما فی الضمیر، جو دل میں ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں چاپلوسی۔ چاپلوسی وہی تو ہوتی ہے جو دل میں نہیں ہوتی ہے، صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ اور کجروی، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بھی وہ کجروی والا معاملہ تھا، چاپلوسی والا معاملہ تھا، جو جہالت تھی، وہ اسی چیز کو چاہتے ہیں، اسی چیز کو چاہتے ہیں۔ اذا تولوا، جب کہ وہ تمہارے حکم سے اعراض کریں، جب وہ تمہارے حکم سے اعراض کریں۔ استفہام و انکاری، یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے۔ یہ جو استفہام دیا افحکم الجاہلیت میں، جو حمزہ استفہام کے لیے ہے، یہ استفہام کیسا ہے؟ انکاری ہے۔ ومن اے لا احد، یعنی کوئی نہیں ہے، اے لا احد کوئی نہیں ہے، لا یعنی من کس کے لیے؟ استفہام کے لیے ہے۔ استفہام یعنی کہ انکاری ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی لا احد نکال کے یہ بتایا ہے کہ من کیا ہے؟ یہ استفہام انکاری کے لیے ہے۔ من کون ہے؟ مطلب کوئی نہیں ہے، انکار جبھی تو ہوگا۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کون ہے جو سمجھدار قوم کے لیے اچھا حکم دینے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون اچھا حکم دینے والا ہے سمجھدار قوم کے لیے؟ یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو قوم کو کیا دے اچھا حکم دے۔ عند قوم، لقوم میں اس کی تفسیر کی، عند قوم سے کیا غرض ہے اس کی مفسر کی؟ مفسر یہ بتانا چاہتے ہیں لام بمعنی عندہ ہے، عندہ کے معنی میں ہے۔ بھی سمجھدار قوم کے لیے، بھی خصو بالذکر، اس سے انہوں نے مذکر کو خاص کیا، اس سے مطلب یعنی لقوم یوقنون، یعنی حکم سے جو ہے، حکم کس کے لیے خاص کر دیا؟ مذکر لوگ، یوقنون مذکر کے لیے نا۔ کیوں کیا بھائی؟ وجہ اس کی لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يَتَدَبَّرُونَهُ، اس لیے کہ وہ لوگ اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں حکم میں غور و فکر کون کرتے ہیں؟ مذکر لوگ، مذکر ہی کرتے ہیں، لوگ ہی کرتے ہیں، ہے نا۔ ہاں اب آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، ہے نا۔ کیسے کر کے؟ توالونہم وتوادونہم، توالونہم وتوادونہم، کہ تم ان سے دوستی کرو اور ان سے محبت کرو۔
یعنی یہود و نصارہ سے دوستی کر کے ان سے محبت مت کرو، یہ بتانا چاہتے ہیں اس عبارت سے۔ دوستی کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا فرمائی، مرادی معنی ذکر فرمائے، یہ ہے کہ ان سے تم دوستی کرو اور ان سے محبت کرو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ توالونہم توادونہم، آیت مذکورہ کا ترجمہ کیا ہوا، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ کیسے، تفسیر کیا اس کی، توالونہم توادونہم، یعنی ان سے دوستی کر کے اور ان سے محبت کر کے، یعنی ان سے دوستی کر کے محبت مت کرو، نہ دوستی کرو نہ محبت ہو۔ دوستی نہیں کرو گے تو محبت بھی نہیں ہوگی، دوستی کی وجہ سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے دوست ہیں، بعض کے، یعنی ایک دوسرے کے وہ کیا ہیں، دوست ہیں، یہ ترجمہ لگاؤ اس کا، ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہود نصارہ کے، نصارہ یہود کے کیا ہیں، دوست ہیں۔ کس اعتبار سے ہیں وہ، لاتحادہم فی الکفری، ان سب کے کفر میں متحد ہونے کی وجہ سے۔ یہود بھی کفر اپنائے ہوئے ہیں، نصارہ بھی، تو کفر کے لحاظ سے سب کیا ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، سمجھ میں آئی بات۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، منکم، تم میں سے، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ بھائی دوستی کر کے ان میں سے کیسے ہو جائے گا، مطلب من جملتہم، ان سب سے ہو جائے گا، ان سب سے، یعنی ان کے جو ان جیسا ہو جائے گا، کفر کی طرف چلا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ کیوں نہیں ہدایت فرماتا ہے، بموالاتہم الکفار، ان لوگوں کے کفار سے محبت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ منافق لوگ یہود و نصارہ سے محبت کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے بھائی۔ بموالاتہم الکفار، یہ متعلق ہے کس سے، ہدایت سے، ٹھیک ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم اے محبوب ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں، یعنی اے محبوب جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کو آپ دیکھو گے، کیا دیکھو گے، مرض کیا ہے، پہلے تو یہ سماعت کر لیں۔ فرماتے ہیں صاحب جلالین، ضعف اعتقاد، یعنی کمزور عقیدہ، کمزور عقیدہ ہے ان کے دلوں میں۔ ہاں، جیسے مثال دے کے بتائی، غرض مفسر کی مثال سے سمجھانا ہے اس بات کو، کہ عبداللہ ابن ابی المنافق، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے، یہ اور اس کے ساتھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کمزور عقیدہ ہے، ضعف اعتقاد ہے۔ یسارعون فیہم، تو یہ لوگ جلدی کرتے ہیں ان میں تو جلدی نہیں کی جا سکتی، کسی کی ذات میں جلدی نہیں کی جا سکتی، ہاں ان کی دوستی میں جلدی کی جا سکتی، فی موالاتہم، ہے نا، ان سے دوستی کرنے میں، ٹھیک ہے، ان سے محبت کرنے میں جلدی کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ منافق لوگ جو ہے نا، بہت جلدی کیا ہے، ان سے دوستی کر کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، معتذرین عنہا، عذر کرتے ہوئے، عذر، یقولون یہ حال ہے کس سے، یسارعون کی ضمیر سے، اس حال میں کہ وہ کہتے ہیں عذر کرتے ہوئے، عنہا، دوستی کے بارے میں، ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم تک کوئی امر مکروہ پہنچ جائے، ہم تک کوئی امر مکروہ مطلب یدور بہ الدہر علینا، کہ ہم گردش زمانہ کے شکار ہو جائیں، گردش زمانہ کے، بن جدبن او غلبتن، یعنی کہ خشک سالی کے، یا یہ کہ غلبے کے، غلبہ کس کا مراد ہے، یعنی کہ یہودیوں کا غلبہ، یہودیوں یعنی کفار کا غلبہ، یعنی کافر غالب آ جائیں مومن پر، اس کا ہمیں ڈر ہے، کافر غالب آ جائیں تو لہٰذا ہم کافروں سے ہی نہ دوستی کر لیتے ہیں، منافقین کا یہ کہنا ہے۔
ولا یتم امر محمد، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا امر پورا نہیں ہوگا، یعنی آپ نے جو حکم فرمایا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو یہ کافر غالب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فلا یمیرونا، تو یہ ہم تک رسد نہ پہنچنے دیں گے. رسد کسے کہتے ہیں یہ بھی میں بتا دوں. یمیرونا کا مطلب کیا ہوگا؟ یعطون المیرتا، یعنی ہمیں وہ میرا نہیں عطا کریں گے، میرا نہیں دیں گے. میرا کسے کہیں گے؟ وہی طعام، وہ کھانا ہوتا ہے نا، یعنی کھانا وغیرہ جو پہنچایا جاتا ہے، جو ہم لڑنے کے لیے جائیں گے تو ہماری رسد روک لیں گے، ہے نا. اور رسد کون سا سامان کہلاتا ہے؟ جو اس دوران میں اسباب جنگ سے متعلق کھانا پینا وغیرہ، تو وہ ہمارا روک لیں گے. قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. قال تعالی کیوں فرمایا؟ اس کی غرض بھی دیکھ لیں. یعنی یہ رد ہے منافقین کے قول کا، اور اس میں بشارت ہے مومنین کو. ٹھیک ہے، بشارت کیا ہے؟ ان کے عقیدے کی وجہ سے کہ اللہ ان کا مددگار ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اگرچہ عصا کا ذکر فرمایا جو امید پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس لیے یہ یقین کا فائدہ دے گا. قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. فعسى اللہ یأتی بالفتح، کہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے فتح کو لے آئے، مطلب یعنی فتح عطا فرما دے. کس طریقے سے؟ بالنصر للنبی باظہار دینی، کہ نبی کے دین کو ظاہر کر کے نبی کی مدد فرما دے، مدد کے ذریعے. اب جب نبی کی مدد کیسے ہوگی؟ فتح مل جائے گی انہیں، دین غالب آ جائے گا. او امر من عندہ، یا اپنے پاس سے کوئی معاملہ لے آئے، کوئی امر لے آئے. امر مطلب بحد کے ستر المنافقین، یعنی منافقین کی حالت نفاق کو ظاہر کر کے، وہ افتضاحہم، اور ان کو رسوا کر کے. یعنی منافقین کی حالت نفاق ظاہر ہو جائے اور ان کی رسوائی ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم حضور کے ساتھ رہیں گے، پھر بھی کیا ہے، یہ کافروں سے دوستی کر بیٹھے. ان کی حالت نفاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے. یہ ہے کہ اللہ کوئی امر لے آئے اپنے پاس سے، اس کا مطلب. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نادمین، تو وہ شرمندہ ہوں گے اس چیز پر جو انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھی ہے؟ فی انفسہم من الشک و موالات الکفار، یعنی شک اور کفاروں سے دوستی. یہ انہوں نے اس چیز کو کیا چھپا رکھا اپنے دل میں. ٹھیک ہے، ہاں، موالات مطلب محبت کرنا، دوستی کر کے محبت کرنا کفار سے، موالات کفار. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وَيَقُولُ بِالرَّفْعِ اسْتِنَافًا، وَيَقُولُ رفع کے ساتھ ہے استناف کے طور پر، یعنی جملہ مستانفہ ہے، جملہ ہی شروع ہو رہا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، بِوَاوٍ، واو کے ساتھ ہے، واو کے ساتھ ہے، یعنی واو کے ساتھ. واو استنافیہ کیا ہے؟ یہ استنافیہ. وَدُونِہَا، اور اس کے علاوہ بھی ہے، واو کے علاوہ بھی ہے. اور وَبِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَىٰ یَأْتِی، اور نصب کے ساتھ بھی پڑھی ہے تو پھر اس کو عطف مانیے کس پر؟ یاتی پر. کس پر؟ یاتیہ پر. کس پہ مانیں گے؟ یعنی وَيَقُولُ پڑھیں گے جملہ مستانفہ مان کر، اور یقولہ پڑھیں گے یاتیہ پر عطف مان کر. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ وہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ہاں، لبعضہم، اپنے بعض سے، یعنی ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اذا حتکا، جب کہ حالت نفاق ظاہر ہو جائے منافقین کی. کیا؟ اذا حتکا سترہم، تعجباً، تعجب کے طور پر کہیں گے ایک دوسرے سے. جب منافقین کی حالت نفاق ظاہر ہو جائے گی تو تعجب کے طور پر مومنین ایک دوسرے سے کہیں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے ہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ پکی قسمیں کھائی تھیں؟ یعنی غایت اجتہادہم فیہا، انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس میں انہوں نے قسمیں کھائی تھیں.
کیا قسمیں کھائی تھیں؟ انہم لمعکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، فی الدین، دین میں۔ قال تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال تعالیٰ سے کیا غرض ہے مفسر کی کہ آنے والی جو بات ہے وہ اللہ ہی کی ہے، کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آنے والا جو قول ہے وہ مومنین کا ہے۔ تو یہاں سے صاحب جلالین نے قال تعالیٰ فرما کر فرمایا کہ آنے والا جو قول ہے یہ مومنین کا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبطت، یعنی کہ بطلت، باطل ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ کون سے والے؟ الصالحۃ، صالحہ اعمال باطل ہو گئے۔ الصالحہ نکال کر کے کیا بتایا ہے؟ اس سے مقید کیا کہ یعنی بطلت کا جو تعلق ہے وہ کس سے تعلق ہے؟ اعمال صالحہ سے تعلق ہے، یعنی ضائع جو ہوں گے وہ اعمال صالحہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، فَأَصْبَحُوا، یعنی سارو کے معنی میں خاسرین، تو وہ کیا ہوں گے؟ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ الدنیا، دنیا کا، بالفضیحتی، رسوائی کے ذریعے، والآخرتی، اور آخرت کا، بالعقابی، کس کے ذریعے؟ سزا کے ذریعے، آخرت میں ان کو سزا ملے گی اور دنیا میں ان کو خسارہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد، جو پھر جاتا ہے، منکم، تم میں سے، بالفقی، یرتدید بھی پڑھیے بغیر ادغام کے، والادغامی، اور ادغام کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارے آئی بات میں اشارہ کس کی طرف کیا کہ یہ قرات نافع اور ابن عامر یہی ہے کہ بغیر ادغام کے پڑھیے گا اس کو، ٹھیک ہے، اور باقی دوسری قرات اس میں ادغام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے معنی میں؟ یرجیو، یعنی جو لوٹتا ہے، منکم، تم میں سے، عن دینی، اپنے دین سے، کس کی طرف؟ بالکفری، کفر کی طرف۔ اللہ فرما رہا جو تم میں سے کفر کی طرف لوٹتا ہے، ایمان سے بے ایمان بن جاتا ہے نا۔ اخبارو بما علم اللہ تعالی وقوعہ، یہ خبر ہے اس کی کہ جس کے وقوع کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، ٹھیک ہے۔ وقد ارتد جماعت، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ایک جماعت مرتد ہو گئی بعد موت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا تم میں سے کچھ وہ ہیں جو پھر جائیں گے اپنے دین سے، اپنے، تو یہ خبر ہے اس چیز کی جس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، ابھی پھرے نہیں ہیں، اور اللہ نے پہلے سے کیا دے دی؟ خبر دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کے مرتد ہونے کی خبر دے دی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا، بدلہم، ان کی جگہ میں، ان کی، یعنی مرتدین جو ہو گئے نا، ان کی جگہ میں، ان کے بدلے میں، ان کے بدلے میں، ان کے بدلے میں، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، جس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ویحبونہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، وہ ہے نا، اور وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت فرماتی ہے۔ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو قوم اللہ سے محبت فرماتی ہے اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قوم، حاذا، وہ قوم یہ ہے، واشارہ الی ابی موسیٰ الاشعری، اور حضور نے اشارہ فرمایا ابو موسیٰ اشعری کی طرف، رواہ الحاکم فی صحیحہ، اس کو حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، جو کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا، اور اس کی صفت بتا رہے ہیں اس قوم کی، کیا ذلتن، یعنی عاطفین، وہ نرم ہے، علی المومنین، مومنین پر، عزتن، وہ سخت ہے، اشداء، عزت اشداء کے معنی میں کہ وہ سخت ہے، علی الکافرین، کافرین پر، ہے نا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والے کے ملامت سے خوف نہیں کریں گے، فی، دین کی مدد کرنے میں،
کما یخاف المنافقون، جیسے کہ منافقین ڈرتے ہیں لوم الکفار، کفار کی ملامت سے۔ ذالک المذکور من الاوصاف، یہ ذکر کیے ہوئے اوصاف جو ہیں، فضل اللہ کا فضل ہے کہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا فرما دے، واللہ واسع، اور اللہ واسع ہے یعنی کثیر الفضل ہے نا، بہت فضل والا ہے۔ علیمون، وہ جانتا بمن ہوا اہلہ، اس کو جو اس کا اہل ہے، اس کا جو کثیر الفضل کے لائق ہے، اس کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بمن ہوا اہلہ، یہ متعلق کے حذف کی طرف اشارہ ہے، یعنی غرض ہے مفسر کی، اور ما قبل سے ضبط پیدا کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابن السلام یا رسول اللہ ان قومنا ہجرونا، اور نازل ہوئی آنے والی آیت کہ جب عبداللہ ابن السلام نے عرض کیا رسول اللہ بے شک ہماری قوم، یعنی یہودی جو قریظہ کے اور نزیر کے یہودی، انہوں نے ہجرونا، ہمیں چھوڑ دیا، تو اب ہمارا ولی کون ہوگا، ہمارا دوست کون ہوگا؟ انہوں نے تو ہماری دوستی چھوڑ دی، ہم ایمان لے آئے تو ہمارا کون ہوگا؟ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے، ومراکعون، اور وہ ہیں جو رکوع کرنے والے ہیں، مطلب خاشعون، ڈرنے والے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر کیا ہے، او یصلون صلاۃ التطوع، یا وہ لوگ ہیں جو نماز نفل پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو جو اللہ اس کے رسول سے دوستی کرتا ہے اور ان سے جو ایمان لائے، تو فَيُعِينُهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اعانت فرمائے گا، وَيَنْصُرُهُمْ، اور ان کی مدد فرمائے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کا گروہ ہی غالب ہے، لِنَصْرِهِ إِيَّاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی ہے، تو وہ وہی گروہ کیا ہے، غالب ہے۔ اوقعوا موقعا فإنہم، یعنی فإن حزب اللہ هم الغالبون میں فإن حزب اللہ نہیں لانا چاہیے تھا، لانا کیا چاہیے تھا، فإنہم ہم ضمیر لانی چاہیے تھی۔ کیوں لایا گیا حزب اللہ؟ اس وجہ سے لایا گیا تاکہ یہ بیان ہو جائے کہ اس کے حزب میں سے ہیں، اس کے گروہ میں سے ہیں، اس کی اتباع کرنے والے اس کے گروہ میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو اوقعوا موقعا فإنہم کی جگہ اس کو لایا گیا حزب اللہ کو بیاناً، اس بیان کے واسطے سے، بیان کرنے کی وجہ سے، لأنہم من حزبی، اس لیے کہ وہ لوگ کیا ہیں، اس کے حزب میں سے، اس کے گروہ میں سے ہیں، یعنی اتباعی، یعنی اس کے پیروکاروں میں سے، یعنی اس کے جو پیروکار ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے گروہ میں ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟